بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ میں قیام سے متعلق کچھ عام باتیں خیال تھا کہ ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ بیت اللہ تو سارا ہی بہت مبارک ہے، لیکن جس طرح بیت اللہ کا دروازہ ہے یہ سب سے افضل حصہ ہے بیت اللہ کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہاں سامنے دروازے کے سامنے، فرمایا ھذا وجہ الکعبہ، یہ کعبہ کا چہرہ ہے۔ اور ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر جگہ بہت ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ اور اس طرف زیادہ رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ بیت اللہ کا دروازہ بھی وہی ہے، ملتزم بھی وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، بیر زمزم بھی سامنے ہے، مقام ابراہیم بھی سامنے، صفا مروہ بھی سامنے، اور منی عرفات مزدلفہ بھی سامنے، اور جبل حرا جسے جبل نور کہتے ہیں جہاں وہی نازل، وہ بھی اسی کے سامنے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ پاکستان بھی اسی طرف ہے۔ جی تو یہ بھی ہمارے پاکستان کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت ہے کہ ہم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے سامنے واقع ہیں۔ تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ کوشش کرتے تھے کہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے مطاف میں کہیں بھی جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھتے تھے، اور مسلسل بیت اللہ کے دروازے کی طرف ٹکٹی باندھ کے بیٹھے رہتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ ایک بھکاری اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہاں دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو صرف نماز کا ثواب نہیں ہے، جو بھی حرم کی نیکیاں ہیں، اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک قرآن ختم کرتے ہیں یہاں تو 1,00,000 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، ذکر اذکار ہو، سب کو آپ 1,00,000 میں ضرب دے دیں تو کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ تیسری بات یہ فرماتے تھے حضرت کہ مسجد حرام 1,00,000 نمازوں کا ثواب صرف مسجد حرام میں ملتا ہے یا کہیں بھی پڑھ لیں حدود حرم میں؟ تو فرماتے تھے کہ اس میں آراء مختلف ہیں، راجح یہ ہے کہ حدود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں تو اس کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو مسجد حرام میں یہاں اگر پڑھیں گے تو اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا، لیکن حدود حرم مراد ہے۔ اور مسجد حرام کا ذکر قرآن مجید میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مسجد حرام کا لفظ بولا گیا، اس سے مراد بیت اللہ مراد ہے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو چہرہ اور جو استقبال ہے وہ تو عین بیت اللہ کے لیے ہوتا ہے نا۔ جو لوگ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوں تو بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور جو دور رہنے والے ہوں تو ان کے لیے جہت کعبہ، اور ایک جہت وہ 90 ڈگری کی ہوتی ہے، یعنی بیت اللہ سے 45 ڈگری دائیں اور 45 بائیں۔ ایک دائرہ 360 کا ہوتا ہے، 4 جہات ہوتی ہیں، تو ایک جہت وہ 90 درجے کی ہوگی، تو کتنی وسعت ہے اس میں۔ تو جو یہاں لوگ ہوتے ہیں تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اگر تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی یہاں۔ تو شطر المسجد الحرام، یہاں اس سے مراد بیت اللہ مراد ہے۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں مسجد حرام سے مسجد حرام مراد ہے، جہاں نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد پورا علاقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا وہ بیت اللہ کے اندر سے، بیت اللہ سے نہیں ہوا تھا، مسجد حرام سے ہوا تھا۔ تو یہاں مسجد حرام بول کر مسجد حرام جو موجودہ مسجد ہے وہی مراد ہے اس سے۔ اور تیسرا معنی اس کا ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ کو بھی مسجد حرام کہا گیا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام سے مراد اہل مکہ ہے۔ چوتھا معنی حدود حرم، حرم بھی مراد لیا گیا، یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، تو مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، مقصد حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ پورے حدود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں 6 صفات، بیت اللہ کی تو بہت تفصیلات ہیں۔ واحد ایک فریضہ ہے ہمارے دین کا
جو 4 ہمارے ارکان ہیں اسلام کے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ حج کا فریضہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جزیات کو بھی ذکر کیا ہے، اور مقامات کا ذکر بھی ہوا ہے، اوقات کا ذکر بھی ہوا ہے۔ باقی بہت اختصار ہے، روزوں کے بارے میں بھی اختصار ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی اختصار ہے، نماز کے بارے میں بھی بہت اختصار ہے۔ تو بیت اللہ کی 6 صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں، ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کرنا چاہیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو بار بار آنے کے لیے بنایا ہے تاکہ لوگ بار بار یہاں آئیں، اور امن کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امن بھی مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ بار بار سب کو یہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مستقلاً ٹھہرنا یہ مناسب نہیں، خلاف اولیٰ ہے یا مکروہ ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ شاید اس کا ہم خیال نہ رکھیں۔ اس لیے یہاں مکہ مکرمہ میں صرف 53 صحابہ کرام کی قبور ملتی ہیں، حالانکہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے، تو باقاعدہ مکہ مکرمہ کو رہائش کے لیے انہوں نے اختیار نہیں کیا، اور مدینہ طیبہ میں 10,000 صحابہ کرام کی قبور ہے۔ تو اس جگہ میں رہتے ہوئے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بعض سلف صالحین کی رائے یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ جیسے نماز کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے، ایسی گناہ بھی اتنا ہی اس کا زیادہ شدید گناہ ہوتا ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ پہ بہت کنٹرول رکھنا چاہیے، موبائل کے لحاظ سے، دوسری چیزوں میں، باتوں میں بہت خیال رکھنا چاہیے اس کو۔ اپنے ملک کے لیے میں امن مانگیں۔ دوسری آیت ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے بیت اللہ کو مبارک بنایا ہے، تو جب دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے اس آیت کا واسطہ دے کر دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ تو خود فرما رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ مبارک ہے، یا اللہ میں اس کی برکت عطا فرما۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، جہانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے نہیں، جہانوں کے لیے۔ جہان کتنے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 8,000 جہان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ دنیا کا جو نظام ہے بیت اللہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہاں سے سب کو ظاہری طور پر بھی ہدایت ملتی، اور دنیا کے قیام کے لحاظ سے بھی یہاں سے ایک تعلق ہے دنیا کا، جو اگلی آیت میں ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ ہم نے اس کو قبلہ بنایا ہے بیت اللہ کو، اور قیاما للناس بنایا ہے، یعنی بیت اللہ کی وجہ سے دنیا کی جو معیشت ہے، دنیا کا جو معاش ہے، رہن سہن ہے، وہ اس کی وجہ سے قائم ہے۔ اس لیے جب بیت اللہ اٹھ جائے گا آخر زمانے میں، پھر دنیا کے جواز، رہنے کے جواز باقی نہیں رہے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو جب یہاں آیا کریں تو ان 6 صفات کو سامنے رکھتے ہوئے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو فرمائے نا بار مثابۃ للناس، تو یہاں سے آپ واپس جائیں گے تو بار بار آئیں گے، نہ کہ مستقل رہیں گے تو بار بار تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے قیام للناس، خاص طور پر ہمارے پاکستان میں جو حالات میں عدم استحکام ہے، خلفشار ہے، اس کے لیے خاص طور پہ دعا مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو ہمارا صحیح معنی میں قبلہ بنا دے، کہ ہم مشرق مغرب اور پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھتے ہیں، اصل تمہاری جگہ بیت اللہ ہے، حرمین شریفین ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، اور یہاں کی بیت اللہ کی برکات نصیب فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں سب کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے رمضان بھی عطا فرمایا ہے، اور روزے بھی عطا فرمائے ہیں، نمازوں کی توفیق بھی ہو رہی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور حج عمرے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو اسلام کے 4 اراکین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور رمضان میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی برکت سے ہمیں بار بار یہاں حاضری نصیب فرمائے، بیت اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں امن نصیب فرمائے، ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو، بیت اللہ کی برکات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی وجہ سے ہماری رہنمائی فرمائے، یہ جو ہر طرف سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ خصوصی ہم پہ فضل فرمائے اور بیت اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو ہمارا صحیح معنی میں قبلہ بنا دے اور بیت اللہ کے ذریعے سے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ استحکام اور قیام عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.